دنیا ایک اینگل پہ ہے. اگر وہ اینگل 0.1 ڈگری یا ادھر یا ادھر ہو جائے تو اس کے موسم بدل جائیں گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. سارے قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. اور اس میں بس ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ اس دنیا کا نظام کیسے چلاتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دے کے بات سمجھائی. اور وہ کیسی ایگزامپل تھی کہ وہ یہ تھی کہ 2 فرشتے اترے, ان کے دونوں کے ہاتھوں میں شیشے تھے. حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ آج آپ نے ساری رات یہ دونوں شیشے لے کے کھڑے رہنا. You cannot sleep. You have to just for only this night. ایک رات کا وہ چیلنج تھا کہ آپ جو ہے نا یہ شیشے لے کے آج کھڑے رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے دھیان سے وہ شیشے لے کے کھڑے رہے. اللہ کا حکم تھا اور شیشہ تھا, اور شیشہ بھی اوپر سے آیا ہوا تھا وہ, اور مقدس طور پہ اس کو ٹریٹ کر رہے تھے. لیکن انسان پھر انسان ہے. انبیاء اکرام بھی تو انسان ہی تھے نا, ان کو بھی نیند آتی تھی, ان کو بھی اونگ آتی تھی. جو اللہ کہہ رہا ہے مجھے اونگ نہیں آتی, مجھے نیند نہیں آتی, ان کو صرف اونگ آئی ہے, نیند بھی نہیں آئی, اونگ آئی ہے. وہ شیشے دونوں کے ہاتھ سے گرے, ٹوٹ گئے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ پھر حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا اے میرے کلیم اللہ, یعنی کہ میرے سے بات کرنے والے, جو کہ اگر میں دنیا کا نظام ایسے نہ سنبھالوں, یہ سسٹینیبلٹی کی بات میں کر رہا ہوں, تو یہ دنیا بھی ایسے گر کے ریزہ ہو جائے گی جیسی شیشے گرے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جیسے بھی قرآن میں ہم پڑھے تھے, اور اسی طرح اسی بھی آگے ایک اپنی حفاظت کے لیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں, اس میں سے قرآن میں کچھ آیات ہیں, اور ویسے ساری آیات اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ ہر چیز ہی رہے, لیکن کئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مقدس بنا دیا, اور اس کو سید الآیات بھی کہتے ہیں, اور وہ یہ آپ کی آیت الکرسی ہے. اس کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے شاید سنا بھی ہے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غالباً مال غنیمت اکٹھا کیا, اور اس کے اوپر پہرے دار جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ پہرا دے رہے تھے کہ ایک رات کو ایک شخص آیا, اس نے اس میں سے چوری کرنے کی کوشش کی, اور جب اس نے چوری کرنے کی کوشش کی تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو گرفت میں لے لیا, اور اس شخص نے آگے سے پھر بہانہ بازی کی جیسے چور کرتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں وہ بھوکے ہیں, میں غریب ہوں, واٹ ایور جو بھی ان کے بہانے ہوتے ہیں آپ کے سامنے, تو مجھے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ نرم دل کے مالک تھے, انہوں نے چھوڑ دیا. اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا کہ او ابو ہریرہ, ہاؤ واز یور پریزنر لاسٹ نائٹ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ حضور کو کیسے پتہ اس بارے میں. تو ظاہری بات اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ بات کھول دی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ رات کو چوری کرنے آیا تھا اور میں نے اس کو پکڑ لیا, لیکن اس نے پھر جانے کی بھیک مانگی, میں نے چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ آئے گا آج رات. اور حضرت ابو ہریرہ کو جب یہ بات سنی تو حضرت ابو ہریرہ زیادہ اس رات کو اور ویجیلنٹ رہے, اور زیادہ جو ہے وہ چوکس رہے کہ یہ دوبارہ آئے گا تو میں اس کو فوراً پکڑوں گا. وہ واقعی دوبارہ آیا, اور اس نے پھر یہی جب حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اب تو میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر کے چھوڑوں گا, تم ایک چور ہو,
اس نے پھر بہانے بازی کی اور کہا کہ آئندہ میں نہیں آؤں گا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، لیکن میرے گھر کی ضرورت تھی، میرے بچوں کی ضرورت تھی، وٹ ایور جو بھی بہانے اس نے بنائے، حضرت ابو ہریرہ نے پھر لیٹ گو کر دیا۔ دوسری بار بھی یہ ہوا۔ تیسری بار اب جب صبح پھر حضور کے پاس مجلس میں پیش ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سوال کیا، ہاؤ واز یور پریزنر لاسٹ نائٹ؟ تو آپ کا جو پریزنر تھا وہ کیسا تھا رات کو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات کو پھر آیا تھا جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یار پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج تو میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، جو مرضی ہو جائے۔ تو اس نے رات کو پھر یہی حرکت کی اور رات کو آ کے پھر جا کے اس مال پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا، تمہیں میں پیش کروں گا اللہ کے نبی کے سامنے۔ تو اس نے آگے سے حضرت ابو ہریرہ کو جانتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایک بہت بڑی صفت یہ تھی کہ وہ علم کے جو ہے نا وہ ہر وقت تلاش میں رہتے تھے۔ تو اس نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ اگر میں آپ کو ایک چیز دے دوں جو آپ کو ہر چیز سے پروٹیکٹ کرے گی تو کیا آپ وہ چیز لینا مجھ سے پسند کریں گے، اس کے بدلے مجھے چھوڑ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں چھوڑ دوں گا، مجھے بتاؤ کیا چیز ہے۔ ظاہری بات ہے علم کا تجسس اور وہ چیزیں حضرت ابو ہریرہ میں بہت زیادہ تھیں۔ آپ کو پتہ ہی حضرت ابو ہریرہ کی ساری ٹائم جتنا بھی گزرا ہے وہ سارا حضور کی حالانکہ بڑا کم ٹائم ہے لیکن سارا ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم سیکھنے میں گزرا۔ تو اس نے کہا کہ یہ آیت الکرسی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، اگر تم یہ پڑھ لو تو تمہارے قریب نہ کوئی انسان شر پسند انسان آ سکتا ہے، نہ کوئی شر پسند جن آ سکتا ہے، بلکہ مفہوم جو حدیث کا آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اگر یہ آپ آیت پڑھ لیں تو اللہ رات کو آپ کے اوپر ایک پروٹیکٹر یعنی کہ ایک اینجل جو ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے جو آپ کی ساری رات حفاظت کرتا ہے، اور اسے رات کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ صبح پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ پروٹیکٹر آپ کے لیے 7 صبح قائم کر دے گا۔ ٹھیک ہے لوگوں کے گارڈز چلتے ہیں نظر آتے ہیں، وہ پروٹیکٹر کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن میرا آپ کا اگر یقین یہ ہے کہ میں پڑھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرے گا مجھے، انلیس اینڈ انٹل آپ کی موت ڈیفائن ہو تو پھر تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو بہت بڑی بلاؤں سے بچا سکتا ہے۔ تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے دن جب گئے تو حضور نے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ رات کی کارگزاری سنائی ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ آیا تھا اور یہ ایک آیت اس نے مجھے کہی کہ یہ اگر تم پڑھو گے تو شیطان اور انسان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہو گے، آپ کے اوپر ایک پروٹیکٹر قائم کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایک جنرلی جھوٹا انسان ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی اس کے منہ سے سچ نہیں نکلا، ہمیشہ لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، ہمیشہ لوگوں کو اس نے دھوکہ دیا، لیکن یہ بات جو ہے یہ اس کی سچ ہے۔ اور اے ابو ہریرہ یہ شیطان تھا، یہ ابلیس تھا، اور یہ آپ سے انسانی شکل میں ملنے آیا، لیکن آپ کے پاس کیونکہ آپ کا علم کا تجسس زیادہ تھا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ والی بات ہے کہ کسی فاسق اور فاجر کے سے بھی منہ سے حق کی بات نکالتے تھے۔ یہ تو فاسق اور فاجر کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا لعنت بھیجا وہ ہے نا کہ جن ہے بیسیکلی، آپ کو پتہ ہے شیطان ہے جن جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی لعنت کو کر دی اور ہمیشہ اس کو مردود کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ایک اور جگہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ کے ولی تھے کوئی، انہوں نے خواہش کی شیطان سے ملنے کی، تو ایسی خواہشات اسے نہیں کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے جب یہ خواہش کا اظہار کیا تو شیطان آ گیا سامنے۔ شیطان کی سب سے بڑی ڈیفیٹ یہ ہوتی ہے کہ شیطان آپ کے سامنے فزیکلی سامنے آ جائے، لیکن کیونکہ خواہش بہت زوردار تھی تو اس نے آ کے ان سے یہ پوچھا کہ جب تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، یا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اس کا یہ مطلب ہے؟ تو
اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے تو تم پھر اور جو کچھ بھی ہے وہ میری رحمت میں ہے. قرآن کی آیت پڑھ کے سنی. جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ میری رحمت میں. تو وہ بزرگ یا اللہ والے جو ہیں وہ کافی پریشان ہوئے. انہوں نے کہا یہ کیا بات کر رہا ہے, اور بات تو اس نے لاجیکل کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ میں اس قریب آ گیا کہ میں ایمان کھونے کے قریب تھا. تو میں نے جب اس آیت کو آگے جا کے پڑھا تو اس میں آگے لکھا ہوا تھا کہ سوائے ان کے جنہوں نے سرکشی کی اور حدود سے تجاوز کیا. تو یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان نے سرکشی کی اور اس نے حدود سے تجاوز کیا. تو کہتے ہیں وہ تو قرآن نے مجھے سہارا, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. کوئی ایمان کا حصہ میرا ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے مجھے بچا لیا, ورنہ میں پھر اس کے بعد کہتے کہ میں نے اللہ سے ہمیشہ پناہی مانگی میرا اس کے ساتھ سامنا نہ ہو. یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے. یہ وسوسے کریٹ کرتا ہے. یہ ایک انسان کو برسیسا کی کہانی میں آپ کو سنا چکا ہوں. یہ ایک انسان کو ولی اللہ سے لے کے مشرک بنا کے مارتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی مانگنی چاہیے. یہ آیت کیا ہے میں اور آپ پڑھتے ہیں اکثر, لیکن اس کی شان کیا ہے وہ ذرا سنیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی القیوم جو ہے یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگوں کی نظر میں, بہت سارے علماء کی نظر میں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص نام ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں. اس لیے جب بھی آپ دعا مانگیں اس کو یا حی یا قیوم ضرور پڑھا کریں. انشاءاللہ اس میں دعا ضرور قبول ہوگی. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اس کا مطلب کیا جی؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ there is no God. اللہ لا الہ یعنی کہ اللہ ہے, لا اس کے علاوہ کوئی نہیں worthy of worship except him, ever living. حی, الحی کا مطلب ہے زندہ رہنا, اور قیوم all sustaining, سب کچھ اس نے سسٹین کیا ہوا ہے. neither drowsiness یعنی کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے, nor sleep overtakes him, نہ وہ سوتا ہے. اس کے بعد to him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. یہ ساری سلطنت جو ہے یہ اوپر سے لے کے نیچے تک اللہ کی ہے. یہ آسمان بھی اللہ کے ہیں, یہ زمینیں بھی اللہ کی ہیں. 7 آسمان بھی اللہ کے ہیں, 7 زمینیں بھی اللہ کی. Who could possibly intercede with him without his permission? اس کی جرت ہے کہ وہ شفاعت کرے کسی کی اس کی اجازت کے بغیر. اللہ کے نبی کو اجازت ملے گی قیامت کے دن, محشر کے دن شفاعت کی, لیکن وہ صرف خصوصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو اجازت دیں گے, لیکن اجازت ملے گی تو انٹرسیڈ کر سکیں گے, شفاعت کر سکیں گے. بغیر اللہ کی اجازت کے انٹرسیڈ نہیں کر سکتا کوئی. جیسے ایک شہید کو اجازت ملے گی, وہ اپنے غالباً 10 گھر والے ساتھ جو ہے جن پہ جہنم لازم ہو چکی ہوگی ان کو ساتھ جنت میں لے کے جا سکے گا. ایک حافظ قرآن جو بعمل ہے اس کو یہ ملے گی کہ وہ 70 گھر والوں کو اپنے ساتھ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا سکے گا. یہ لیکن this will only take place when Allah will allow. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کا انتظار کریں گے کہ مجھے شفاعت جو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں جو نماز کے بعد کی دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو مقام محمود پہ یعنی کہ جو آپ کا مقام ہے, جو شفاعت کا مقام ہے جو آپ کے لیے بنایا ہے میں نے, اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام محمود دینا ہے انشاءاللہ. اور لیکن ہمیں یہ دعا کیوں کہی گئی ہے کہ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنا کیا, کتنی اذیتیں برداشت کی, تو کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ دعا نہیں کر سکتے کہ یار
ان کو مقام محمود پہ فائز فرما. حالانکہ اللہ نے فائز فرمانا ہے, اللہ تعالیٰ نے آگے ساتھ ہی کہہ دیا کہ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کہا کہ اس کو پڑھو, اس دعا کو پڑھو اذان کے بعد. ہم میں سے کتنے پڑھتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہی ہے, اللہ معاف کرے, ہمیں پوری دعا بھی نہیں آتی صحیح طرح. لیکن جسٹ اتنی دعا بھی اگر آپ پڑھ لیں تو یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ فائز فرما, اب بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. تو اس کے بعد جی ہی فلی نوز واٹ از اہیڈ آف دیم, یعنی کہ علم غیب جو بھی ہم پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں, یہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہے. جو ہمارے آنے والے میری اور آپ کی زندگی میں آج, اگلے منٹ, اگلے گھنٹے, اگلے دن, اگلے مہینے, اگلے ہفتے, جو بھی ٹائم جتنا بھی اللہ نے مجھے اور آپ کا لکھا ہوا ہے, پتہ نہیں اتنا ہے یا نہیں, لیکن اللہ کو پتہ ہے. میری موت کا دن اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے کس دن مرنا ہے, وہ اللہ کو پتہ ہے. اس کو ہر چیز پتہ ہے. میں اگلے گھنٹے میں کیا کیا کام کروں گا وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. وہ صرف میرے بارے میں نہیں پتہ, 8 ارب لوگوں کے بارے میں جو سے کوئی دنیا پہ زندہ ہیں, چل رہے ہیں, ان کے بارے میں پتہ ہے. پھر جو اس وقت برزخ میں ہیں ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. پھر جو اس وقت عالم ارواح میں ہیں, یعنی کہ جنہوں نے اس دنیا میں آنا ہے, وہ بھی صرف اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کس نے آنا ہے. اور آخری نام تک اللہ کو پتہ ہے کہ کس نے اس دنیا میں آنا ہے. who will be the last person who will be born in this earth. تو اللہ کو پہلے کا تو چلے ہمیں پتہ چل گیا, اللہ نے ہمیں قرآن میں اس کی خبر دے دی حضرت آدم علیہ السلام کی, لیکن آخری آپ میں سے مجھ میں سے کسی کو خبر نہیں, یہ صرف اللہ کی ذات جانتی. اس کے بعد and what is behind that, پیچھے کیا کر کے آئیں گے وہ میں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پیچھے میں اور آپ کیا کر گئے ہیں اپنی زندگیوں میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک موقع مجھے اور آپ کو یہ بھی فراہم کرتا ہے کہ بدل جاؤ, توبہ کر لو, اپنے حالات کو سیدھا کر لو, تمہارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. اس کے بعد but no one can grasp any of his knowledge, کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل کرنے کی کوشش کرے except what he wills to reveal, صرف اس کے علاوہ جو وہ نازل کرنا چاہتا ہے. جیسے کہ قرآن کریم اللہ کے نبی میں نازل ہوا, جیسا کہ کئی غیب کی باتیں, جیسے ابھی حضرت ابو ہریرہ کی بات میں کو بتائی, اللہ کے نبی کو بتا دی اللہ نے اگلے دن یا رات کو یہ واقعہ ہوا ہے. یہ صرف اللہ بتا سکتے ہیں. there is no one else, کوئی عامل نہیں, کوئی عالم نہیں, کوئی نجومی نہیں, سب بکواس. یہ ستارے دیکھنے والے ایسٹرولوجسٹ سب بکواس. میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات عالم الغیب ہے بس, اور کسی کی ضرورت نہیں ہے جو اس کے نالج میں سے نکال سکے. his seat, کرسی, آیت الکرسی جب اس کو کہا جاتا ہے سیٹ, جو کرسی ہے, encompasses the heavens and the earth, یعنی کہ پوری heavens, آسمان اور زمین پہ پھیلی ہوئی, اتنی بڑی, میں اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام کو پہلی بار اصلی حالت میں دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر جو ہے وہ شمال سے لگ رہا تھا اور دوسرا پر جو ہے وہ ایک ایسٹ سے لگ رہا تھا, ایک ویسٹ سے لگ رہا تھا. سار مبارک کی انتہا نظر نہیں آ رہی تھی, اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابھی اس کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ کی مخلوقات اتنی بڑی ہیں, اللہ خود کتنے بڑے ہیں, یہ مجھے اور آپ کو اندازہ تک نہیں ہے. اس لیے ہیومن مائنڈ از ویری ویری اسمال, اس کے اندر آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے. تو جتنا سوچنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی اپنے آپ کو تباہ اور برباد کریں گے. بس اللہ نے بتا دیا کہ میں ہوں, اور میری کرسی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے سارے آسمانوں اور زمینوں پہ, اور کون ہے, کس کی ضرورت ہے کہ میرے ساتھ آ کے کچھ بھی پنگا کرنے کی کوشش کرے. اگر کسی کا شوق ہے تو آ جائے, کر کے دیکھ لے, پھر اس کو پتہ چل جائے کہ اس کی اوقات کیا ہے. کیا نمرود نے کیا, فرعون نے کیا, شداد نے کیا, اللہ کو چیلنج کیا, اللہ نے نام و نشان مٹا دیا. اللہ نے زمین کو حکم دے دیا کہ ان کے نام و نشان مٹا دو.
اب میں ایک ریسرچ میں پڑھا تھا کہ فرعون کے اوپر چند عرصے بعد اس کی جو اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن میں کہہ دیا کہ تمہاری باڈی کو میں عبرت کا نشان بناؤں گا. آج بھی ایجپٹ کے اندر سمندر کو پھر جب حکم ہوا ریڈ سی میں جب یہ غرق ہوا ہے تو سمندر کو جب حکم ہوا ہے کہ ایک وقت پہ اٹھا کے اس کی لاش باہر ماری اس نے سمندر نے. اور آج بھی اگر آپ اس جگہ جاتے ہیں تو اس کے اوپر اسی طرح فلیش آتی ہے, اسی طرح جو ہے اس کے دانت اور بال ابھی تک موجود ہیں, اور اس کو مطلب کہ وہ صحیح طرح وہ کر کے رکھا گیا ہوا ہے. اور تھوڑے عرصے بعد گوشت بھی آتا ہے, چوہے چھوڑے جاتے ہیں کہ وہ گوشت جو ایکسٹرا آتا ہے اس کے اوپر وہ کھا لیں, ورنہ اگر وہ گوشت گرو کرتا رہے تو آپ مجھے بتائیں کہ انسان جو ہے وہ تو پھر گوشت گرو کر کے کہاں تک چلی جائے گی بات. جیسے چوہے چھوڑے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسی عبرت بنائی ہے کہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں آج بھی اس کے اوپر کہ اس کا گوشت کھائیں. اچھا کوئی اور چیز بھی چھوڑی جا سکتی تھی, اللہ حقارت اور ذلت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذلت لکھ دی کہ تم پہ یہ چیز چھوڑی جائے گی. نمرود تم پہ تمہیں ایک مچھر مارے گا جو تمہاری اوقات ہی نہیں تھی, جو تم سے پنگا کرنے آئے تھے, جو تم نے ایک بہت بڑی ایک بلڈنگ کھڑی کی تھی اور کہا تھا معاذ اللہ کہ اس اوپر سے تیر چلایا تھا, اور تیر چلائے کہ اللہ تعالیٰ کی شان بھی ہے کہ واپس جب تیر آیا تو خون آلودہ تھا, تو اس نے آگے سے کہا کہ میں نے ابراہیم کے رب کو نعوذ باللہ مار دیا. اس کے پیچھے ایک مچھر بھی آ رہا تھا, اس کو یہ نہیں پتا تھا بدبخت کو, اور بعد میں اس کو لوگ جوتیاں مارتے تھے اس کے ساتھ, پھر اس کو سکون آتا تھا. تو آپ سوچیں اللہ کیسے غرق کرتا ہے اپنے سے پنگا کرنے والوں کو. اور یہ میں کچھ چھوٹے لوگ ہی بات نہیں کر رہا, ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ جو غریب متکبر ہوتا ہے نا, مطلب جس پاس کچھ نہ ہو اور پھر بھی متکبر ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے گا قیامت کے دن. یعنی کہ چلو ایک بندے کے پاس کچھ تھا, اس کے اندر تکبر سمجھ آتی ہے, لیکن ایک بندے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور پھر بھی تکبر اس کے اندر صلاحیت کیا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھے. اس کے بعد جی his seat encompasses the heavens and the earth and the preservation of both does not tire him. وہ تھکتا نہیں ہے. whoever thinks کہ یار یہ سارا کچھ اللہ کیسے مینیج کر رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا میرا اور آپ کا دماغ بہت چھوٹا ہے, ہم اس کو انکمپس نہیں کر سکتے. اپنے دماغ میں اس چیز وہ تھکتا نہیں ہے کسی بھی چیز سے, اس کو کوئی چیز تھکا نہیں سکتی, وہ ہمیں تھکا دے گا, ہمیں جو ہے وہ اپنی کاوشوں میں تھکا دے گا, لیکن خود اللہ کی ذات نہیں تھکتی. For he is the most high and the greatest. اور سب سے بلند مرتبہ اللہ کی ذات. تو اس میں کیا کیا ہم نے چیزیں پڑھی, ایور لیونگ, یعنی کہ اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی وفات پہ کیا الفاظ استعمال کیے تھے کہ یاد رکھنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ ان کو بتا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. اس کے بعد all sustaining کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ سنبھالا برس. دنیا ایک اینگل پہ ہے, اگر وہ اینگل 0.1 ڈگری یا ادھر یا ادھر ہو جائے تو اس کے موسم بدل جائیں گے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, سارے قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. اور اس میں بس ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ آپ اس دنیا کا نظام کیسے چلاتے ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل دے کے بات سمجھائی. اور وہ کیسی ایگزامپل تھی کہ وہ یہ تھی کہ 2 فرشتے اترے, ان کے دونوں کے ہاتھوں میں شیشے تھے. حضرت موسیٰ کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ آج آپ نے ساری رات یہ دونوں شیشے لے کے کھڑے رہنا, you cannot sleep.
یو ہیو ٹو جسٹ فار اونلی دس نائٹ، ایک رات کا وہ چیلنج تھا کہ آپ جو ہے نا یہ شیشے لے کے آج کھڑے رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے دھیان سے وہ شیشے لے کے کھڑے رہے، اللہ کا حکم تھا، اور شیشہ تھا اور شیشہ بھی اوپر سے آیا ہوا تھا وہ، اور مقدس طور پہ اس کو ٹریٹ کر رہے تھے. لیکن انسان پھر انسان ہے، انبیاء اکرام بھی تو انسان ہی تھے نا، ان کو بھی نیند آتی تھی، ان کو بھی اونگ آتی تھی. جو اللہ کہہ رہا ہے مجھے اونگ نہیں آتی، مجھے نیند نہیں آتی، ان کو صرف اونگ آئی ہے، نیند بھی نہیں آئی، اونگ آئی ہے. وہ شیشے دونوں ان کے ہاتھ سے گرے، ٹوٹ گئے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ پھر حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے کلیم اللہ، یعنی کہ میرے سے بات کرنے والے جو، کہ اگر میں دنیا کا نظام ایسے نہ سنبھالوں، یہ سسٹینیبلٹی کی بات میں کر رہا ہوں، تو یہ دنیا بھی ایسی گر کے ریزہ ریزہ ہو جائے گی جیسی شیشے گرے، اور میں تھکتا نہیں. تو کب سے دنیا ہے، کب تک رہے گی، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں گے اس وقت سے سسٹینیبلٹی اللہ کی کیسی ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ قائم ہے. تھوڑا سا ارتھ کا نظام، جب ہم نیچر سے پنگا کرتے ہیں، نیچر ٹیکس دا ریونج. بات یہ ہے، لوگ سمجھے تھے کہ راوی خشک ہو گیا، نیچر کیم بیک، ٹوک ایک، اس نے اپنا بینک واپس لیا. ہم نے درختوں کے ساتھ پنگا کیا، ڈیفارسٹیشن کی، نیچر نے ہمارے ساتھ ہمیں اسموک کی، اس میں مبتلا کر دیا. تو جب بھی آپ نیچر کے ساتھ پنگا کریں گے، جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، تو یاد رکھیے گا نیچر دوبارہ ایکولیبریم ڈھونڈتی ہے. ایک ایکولیبریم میں آپ نے فزکس سے پڑھا ہوگا کہ وہ ایک بیلنس ڈھونڈتی ہے، اور وہ بیلنس کے اندر پھر یہ فلڈنگز اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جو انسان کو، اس انسان کی اپنی کریٹڈ چیزیں ہیں. ہم اور یہ ہمارے اپنے اعمال، شامت اعمال ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. جتنی زبردست توحید اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی میں بیان کی ہے کہ جو میری وحدانیت ہے اور جو میں نے بنایا ہے، اگر تم اس کو چیلنج کرو گے تو پھر تم یہ چیزیں فیس کرو گے. آر یو ریڈی ٹو ڈو دیٹ؟ سو بسم اللہ کرو، دین فیس دا کانسیکوینسز. سائنس آج بہت کچھ کہتی ہے کہ جی ہم نے پولوشن کو ختم کرنا ہے. اللہ نے تو پورا ایک سسٹم بنا کے دیا ہوا ہے ہمیں. اوزون لیئر جو تھی وہ کب سے پروٹیکٹ کر رہی تھی سن ریز سے مجھے اور آپ کو، کب سے ہم سب کو جو ہے وہ ان چیزوں سے پروٹیکٹ کر رہی تھی. لیکن اللہ رب العزت کی ذات، کیونکہ ہم نے سب کچھ کیا نا، یہ سارا کچھ ہمارا ہی کیا ادھر ہے. تو جب اللہ کے سلطنت میں کوئی پنگا کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سلطنت، اللہ کا جو وجود ہے، اس کا حکم جب آتا ہے تو پھر اس کو کوئی سسٹین نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ آیت جو ہے، آیت الکرسی، ایک ہی آیت ہے، اور یہ صرف میری اور آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہے. اللہ کی وحدانیت، توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے اس میں. اس کو صبح و شام پڑھنا چاہیے، اور یہ میری اور آپ کی پروٹیکشن کرے گی. فائدہ بھی میرا ہی ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. میں نے آپ کو بتایا، نظر، حسد، بغض، کینہ، تکبر، یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، یہ اتنی عام ہو چکی ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ ایک پروٹیکٹر رہے گا، یہ تمہاری پروٹیکشن کرے گا، تو پھر میرا اور آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ پروٹیکٹر پروٹیکشن کرے گا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ ہوگی، اور حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ یہ واقعہ جو میں نے شروع میں آپ کو نریٹ کیا، آپ نے سنا بھی ہوگا پہلے، یہ اسی وجہ سے یہ معاملہ ہوا کہ ان کو پتہ چلے کہ کیا اس آیت کے پیچھے اللہ رب العزت نے خزانے چھپائے ہوئے، کہ مجھے اور آپ کو نہیں پتہ. تو اس لیے اس آیت کے ساتھ جو ہے وہ خصوصی طور پہ اپنی رغبت بڑھانی چاہیے، اور اس کو صبح شام پڑھنا چاہیے. کوئی مشکل کام نہیں ہے. سونے سے پہلے پڑھ لیں ایک دفعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی
تینوں کھول پڑھ کے پوری اپنے جسم مبارک پہ جاتا ہاتھ جاتا تھا، پھیر کے سوتے تھے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے والے کتنے تھے آپ نہیں بتا، لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے یہ انہوں نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شہر بھی اللہ کے ہیں اور بندے بھی اللہ کے ہیں، اس لیے جہاں تمہیں خیر دکھائی دے وہیں پر قیام پذیر ہو جاؤ. جہاں سے آپ کو اچھی وائب آتی ہے، جس شہر میں بھی stay there. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اپنے بالوں کی سفیدی کو تبدیل کر سکتے ہو، لیکن یہودیوں کی مشابہت اس موقع پر بھی اختیار کرنے سے بچو. مطلب کہ آپ جیسے اب تو ہمارے ہاں یہ کلرز اور یہ بہت زیادہ آ گئے ہیں، بلیک کلر وغیرہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. تو مہندی ہے، مہندی بلیک مہندی بھی مل جاتی ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کو اپنی داڑھی کی چاندی کو چھپانا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. یو کین آلویز ڈو اٹ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر جنت میں ہوں گے، عمر، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد بن مالک. یہ میں دوبارہ پڑھوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بکر جنت میں ہوں گے، عمر، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی جنت میں ہوں گے. یہ وہ آیت، یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر ہم نے یہ عشرہ مبشرہ کا یہ ایک ہی ٹائم میں حضور نے بشارت دی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہو تم وہاں مت جاؤ، اور اگر تم کسی علاقے میں ہو اور وہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو. یہ آپ لوگوں نے بہت سنا، کرونا کے دنوں میں بہت سنا. پھر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ اسلام نے تو یہ چیزیں ہمیں بہت پہلے بتا دی. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص ایک بالشت پر بھی زمین ناجائز قبضہ کرتا ہے، قیامت کے دن 7 زمینوں سے اسے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ ہمارے ہاں پاکستان میں تو یہ مافیا ایسا ہے، استغفر اللہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھمبی بھی من سے تعلق رکھتی ہے. من و سلوا جو بنی اسرائیل پہ نازل ہوا تھا، اس کا پانی آنکھوں کے لیے باعث شفا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا: یہ عباس بن عبد المطلب ہیں جو قریش میں ہاتھ کے سب سے سخی اور سب سے زیادہ جوڑ پیدا کرنے والے. حضور کے چچا جان آپ کو بتائیے ان کے بارے میں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی جو اپنی زبان چرب لسانی کے بل بوتے پر کھائے گی جیسے گانے زمین میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی جو اپنی زبان یعنی کہ چرب زبان کی وجہ کے بل بوتے پر کھائے گی جیسا گائے زمین سے اپنی زبان کے ذریعے سے کھاتی. یہ غالباً میڈیا کی بات ہو رہی ہے، میرا تو اس پہ یہی رائے. جو آج میڈیا میں چرب زبانی ہے، جو بکواس ہے، وہ اس کے ایوز آپ دیکھ لیں. جو جتنی زیادہ بکواس کرتا ہے اتنے زیادہ اس کو پیسے ملتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع کلامی کرے. یعنی کہ اب وہ 3 دن کے بعد حرام کے پہلو میں چلا جائے گا.
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح نہار منہ اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لے اسے اس دن کوئی زہر یا جادو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کا عملی مظاہرہ ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ اس چیلنج کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ چیلنج ایک یونیورسٹی میں خاتون نے کیا، ایک وہاں پہ اسکالر تھے، ان کو وہ زہر دیا، ان کا تمہارے نبی کی کہتے ہیں کہ 7 اجوا کھجورے جو کھا لے اس میں نہ کوئی زہر اثر کرتا ہے نہ کوئی جادو اثر کرتا ہے اس دن کے لیے، نہار منہ۔ تو اگر تمہارا اتنا یقین ہے تو کر کے دکھاؤ۔ تو وہ جو اسکالر تھے انہوں نے اٹھا کے زہر کی شیشی پوری پی لی، انہوں نے 7 کھجورے کھائی نہیں دی صبح، الحمدللہ ان کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ جا کے دیکھ لیجیے گا، یہ چیلنج یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس خاتون نے آگے سے جواب دیا کہ یہ لگتا ہے زہر جو ہے 2 نمبر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ تم پی کے دکھا لو اگر تمہیں لگتا ہے 2 نمبر ہے، کہتی ہے I will never drink it۔ یہ آپ اوپن چیلنج جو ایک خاتون نے کیا کسی یونیورسٹی کی بات ہے، یہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ کسی ناگہانی دھوکے یا برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگھلا دے گا جیسے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔ یعنی کہ مدینہ والوں کے ساتھ جو دھوکہ کرے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے سوائے نبوت کے حضرت ہارون علیہ السلام کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، یعنی کہ جیسے بھائی تھے دونوں۔ حضرت علی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، آپ کو پتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے زمانے میں نکاح موتا اور پالتو گدھوں کا گوشت کی ممانعت فرما دی تھی۔ اب یہ حضرت علی سے حدیث آ رہی ہے، اور سبحان اللہ جو علی کے ماننے والے ہیں وہ موتا کو آج بھی حلال سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث حضرت علی سے آ رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہادت والی یا اس کے ساتھ والی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا، یعنی کہ 4 فنگر، یہ جو شہادت کی انگلی ہے یا اس کے ساتھ والی مڈل فنگر، this is the finger in which you can wear your ring۔ اس کے بعد یہ آگے چلتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری کلام یہ تھا کہ نماز کی پابندی کرنا، اپنے غلاموں اور باندیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ وصیت خصوصی طور پہ کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی، درمیانی اور آخری ہر حصے میں وتر پڑھ لیا کرتے تھے، تاہم آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں اس کی پابندی فرمانے لگے، یعنی کہ اس کو ریگولر کر دیا اپنی زندگی کے آخری حصے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی کہ تھوک مبارک جو تھا ان کا میری آنکھوں میں لگایا، مجھے کبھی آشوب چشم کی بیماری دوبارہ نہیں ہوئی۔ قتادہ رحیم اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، انہیں سپرد خاک کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی کو یہ وصیت کی۔ آپ نے جنازہ کیسے پڑھوانا ہے، آپ نے کون سے قبرستان میں دفن ہونا ہے، یہ آپ وصیت میں لکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز میں روئیں دار کپڑے کا ایک مشکیزہ اور چمڑے کا تکیہ دیا تھا جس میں اسخر نامی گھاس پری ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین عورت حضرت مریم بنت عمران ہے اور بہترین عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت سے منع فرمایا۔
پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت، سونے کی انگوٹھی، ریشم کے کپڑے اور اصفر سے رنگے ہوئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے جس کے کان کے آگے یا پیچھے کٹا ہو، یا اس میں سوراخ ہو، یا وہ پھٹ گیا ہو، یا ناک کٹا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپکلی کو مار دینے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے اس کا نام فویسک رکھا ہے، جو کہ فاسق کی تصغیر ہے۔ اس پہ آپ کو نیکی بھی ملتی ہے چھپکلی مارنے پہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد اچانک سفر سے واپس آ کر اپنے اہل خانہ کو پریشان نہ کرے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ رات کے سفر کی تھوڑی وہ کی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین ذکر وہ ہے جو خفی یعنی کہ مخفی جس سیکریسی میں کیا جائے، اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کر سکے، یعنی کہ بہترین رزق وہ ہے جو لوگوں کے لیے بھی کفایت کر سکے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ پھیل سکے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا تھا کہ میری قبر کو لحد کی صورت میں بنانا اور اس پر گچی اینٹیں نصب کرنا، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا۔ لحد آپ کو پتہ ہے ایل شیپ قبر ہوتی، اور جو چیز بھی آگ کی بنی ہو، لیٹ سے پکی اینٹیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے آگ کی بنی ہوتی، تو قبر میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں لگانی چاہیے جو آگ سے بنی ہو۔ قبر کی جو اونچائی ہے وہ ایک بالشت شرعی طور پہ سوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ جنت البقیع میں آج جا کے دیکھیں تو کمرے اتنی چھوٹی ہیں کہ نظر ہی نہیں آتا کہ کس کی قبر کہاں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ صرف یہ فرق انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اگر مرد ہے تو 1 سٹون ہے سر پہ، اور اگر عورت ہے تو 2 سٹون، ایک سر پہ ایک پاؤں پہ، بس یہ فرق پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت کی قبر ہے، ایک مرد کی قبر ہے، دیٹس اٹ، اس کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔